اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر ہی کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جہاں چاہتا زمین کو رکھ دیتا، لیکن اوپر زمین نیچے پانی، ایسا کیوں؟ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس کی وضاحت بہت بہترین انداز میں کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں بتائیں ہیں، آپ ویڈیو کو دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورویل جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے۔ اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی۔ صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا۔ تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی اتنا نیچے پہاڑ ہے۔ کہا یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا وہ بھی mm میں ہوگا اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے۔ یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں سیارے ہیں،
یہ اپنی عمر مکمل کر کے ابھی ابھی کی بات ہے، یہ سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے. جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے. بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی. ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے. کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں. ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی. بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی بڑی مشینیں ہیں. یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں. چاند پر انہوں نے کیمرے لگایا اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں. میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں. اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی. اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو. آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں. غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کی بھی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، ایتھسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں ہے پرانے ہی ہے، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ. ایتھیزم بہت سارے لوگ وہ اپنے دین اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو. ایتھیزم آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم ایتھسٹ ہیں. ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا. اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں. آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا. اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا. کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے. کہاں ہے درد؟ ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے. بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا. سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کیپٹن نہیں، اس کے اندر سواری بھی نہیں، خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟
کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماتے وہ اللہ ایک ہے۔ ابھی 18ویں صدی کی بات ہے۔ 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی، بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں، لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے۔ وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو۔ اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں؟ اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟
اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی، پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے۔ یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے، اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو، رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی، کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی۔ یہ نسوں کا اتنا لمبا سفر ہو جائے گا، اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور دوستوں کے پاس اس کو بھیج دیں تاکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ سکیں۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔